صلو علیہ وسلم تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد من القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا فزرته قصة مختصر کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد مالک دو جہاں سرور کائنات آقا دو جہاں شہنشاہ مدینہ شہنشاہ کون و مکان شہنشاہ سوجاں ہادی سبل مولائے کل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. پھر سے خوشیوں کا سماں، رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کے اوقات، رب کائنات کی جانب سے مغفرت اور بخشش کی پروانیں، تلاوتوں کا ذوق، سجدوں کی لذت، سحری اور افطاری کے جذبے، رب کائنات ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں لا رہا ہے. خالق کائنات ہمیں اپنی زندگیوں میں اس ماہ مقدس کو پا کر صحیح معنوں میں اس کی قدر پہچان کے اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی صحیح معنوں میں رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محتشم، روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے. روزے کی فرضیت قرآن مجید سے نص قطعی سے ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے. رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں واضح الفاظ کے ساتھ امت محمدیہ پر روزے فرض کیے. فرمایا ہے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر اور پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. خالق کائنات نے روزے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی پہلی امتوں کو بھی روزے عطا فرمائے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم پہ اللہ نے روزے فرض کیے. کسی نے رکھے کسی نے نہ رکھے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے.
پر قرآن بتا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدیہ تمہارے اوپر بھی روزے اللہ نے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پہلی قوموں پر کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس روزے کے ذریعے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے، روزے میں رب کا حکم بھی ہے، اور روزے میں مومن کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کا ساز و سامان بھی ہے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، بڑے سے بڑا گناہ ہے چھوڑنا چاہتا ہوں پر گناہ پی کر بیٹھتا ہوں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، تو میرے آقا نے اس کا علاج بتا دیا ہے۔ جو بندہ گناہ نہ چھوڑ سکے اس بندے کو چاہیے کہ روزہ رکھ لیا کرے۔ روزہ تمہارے گناہوں کو چھڑا دے گا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری اور گناہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ پرہیزگار وہی ہوتا ہے، متقی وہی ہوتا ہے اللہ کے ہاں جو تمام تر گناہوں سے اجتناب کر لے، تمام تر گناہوں سے بچ جائے، وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ انسان سے گناہ بھی چھڑواتا ہے، گناہ چھڑوا کر اللہ کی بارگاہ میں اسے متقی کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ درجہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے، 2 سے 3 دن کے فاصلہ پر رمضان المبارک ہم سے دور ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے اندر جو مہینہ گزر رہا ہے، اسی میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آمد رمضان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کا اپنے صحابہ کو استقبالی خطبہ دیا۔ آج میں اس خطبے کا ذکر کر رہا ہوں جو رمضان کی آمد پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، استقبالی خطبہ رمضان۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس روایت کو امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی شعب الایمان کے اندر روایت فرمایا، اور بھی کتب حدیث میں آئی ہے۔ میں مستند کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخر میں اور رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں اور قریب تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ بڑی عظمت و شان کا حامل ہے، بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں کا مالک ہے، جس مہینے کا شب و روز بابرکت ہے، اس مہینے کا کوئی ایک لمحہ بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، ہر لمحے میں رب کائنات نے بے شمار برکتیں رکھ دی ہیں۔ پھر تاجدار کائنات نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔
یہ اس مہینے کی شان ہے جس کا بیان تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے یہ مہینہ آنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ صحابہ، یہ مہمان مہینہ اور مقدس مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے دنوں میں رب کائنات نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں میں رب نے قیام کو سنت بنا دیا۔ دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے۔ قیام کبھی نماز تراویح کی صورت میں ہوگا اور کبھی نماز تہجد کی صورت میں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پہ تاجدار کائنات نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں کوئی نفلی نیکی کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت بدنی ہو چاہے عبادت مالی ہو۔ ایک بدن کی عبادت ہے اور ایک مال سے عبادت ہے۔ عبادت بدنی یا عبادت مالی کر کے کوئی بندہ اس ماہ مقدس میں اگر ایک نفلی نیکی کرتا ہے تو اس ماہ مقدس کی ایک نفلی نیکی وہ باقی 11 مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ کسی اور مہینے میں بندے نے ایک فرض ادا کیا ہو اور اس مہینے میں ایک نفل ادا کر لے تو اس مہینے کا نفل باقی مہینوں کے فرض کے برابر ہے اجر و ثواب میں۔ یہ اس ماہ مقدس کی شان اور عظمت خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا مقدس مہینہ ہے، ایسی رفعتوں، عظمتوں اور شانوں کا حامل ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، نماز، صدقہ، زکات، یہ فرائض میں سے ہیں، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس مہینے کا ایک فرض باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں بندہ 70 فرائض ادا کر لے اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو اجر و ثواب کے لحاظ سے رب کی بارگاہ میں اس مہینے کا ایک فرض باقی مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ اتنی قدر و قیمت ہے رب کے ہاں اس مہینے کی۔ پھر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، صحابہ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل ہے اللہ کی بارگاہ میں جنت۔ اس مہینے میں رب کائنات کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ دخول جنت کا سبب بنتا ہے۔ پھر نمبر 8 تاجدار کائنات نے فرمایا، یہ مہینہ غریبوں، فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جسے اللہ عقل سلیم عطا فرما دے، جسے اللہ سمجھ عطا فرما دے، جسے اللہ ذہانت عطا فرما دے اور جس کے دل میں اللہ پاک نیکی کا بیج بو دے، وہ اس مہینے کے اندر پھر غریبوں، فقیروں اور یتیموں کی غم خواری کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں جا جا کے راشن پہنچاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے سحری کس حال میں کی تھی، تمہاری افطاری کیسے گزری ہے، میرے گھر میں تو شاہانہ کھانے تھے، اے میرے محلے میں رہنے والے غریب تو بتا تیری سحری افطاری کیسے ہوتی۔ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر نمبر 8 تاجدار کائنات
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں رب کائنات ہر ایماندار بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتا. کوئی ایمانداری کا مظاہرہ کرے تو صحیح، لیکن افسوس آج دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ جتنا یہ مہینہ ایماندار کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں رزق کے اضافے کا باعث ہے، اتنی ہی لوٹ مار اس ماہ مقدس میں کی جاتی ہے. الامان والحفیظ، یہ مہینہ بھوکا اور پیاسا رہ کے اپنے نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے. یہ خواہشات کو مارنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، لیکن افسوس اگر ہم 11 مہینوں کا بجٹ دیکھیں تو وہ کم ہے. ایک رمضان کا بجٹ 11 مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے. 11 مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے. ہمیں غریبوں کی غمخواری نہیں ہوتی. ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. فرمایا اس ماہ مقدس میں ہر ایماندار بندے کے رزق میں رب کائنات اضافہ کر دیتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ہر بندے کو اس ماہ مقدس میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عیدی کمانے کے چکروں میں، زیادہ پیسے جمع کرنے کے چکر میں کسی غریب کا حق نہیں مارنا چاہیے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے. اس ماہ مقدس کے آتے ہی اپنی دکانوں پر نرخوں کے ریٹ نہیں بڑھانے چاہیے. اس ماہ مقدس میں کمی کرنی چاہیے، ریٹ کم کرنے چاہیے، غریب کو سہولت دینی چاہیے تاکہ ہر غریب اپنی اشیاء کو خرید کر اپنے بچوں کو، یتیموں، غریبوں، فقیروں اور بیواؤں کو تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کر دے، خوشیوں میں شامل کر دے. لیکن افسوس ہم اس مہینے میں اتنا لوٹتے ہیں، غریبوں کو اتنا کچلتے ہیں کہ ہم ان کی عید کی خوشیاں بھی چھین لیتے ہیں. ان سے خوشیاں چھین لی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے. یہ ماہ مقدس ظلم مٹانے کے لیے آیا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں. یہ گناہ مٹانے کے لیے آیا ہے، گناہ کروانے کے لیے نہیں. یہ رحمتوں کا دروازہ کھولنے آیا ہے، بند کروانے کے لیے نہیں. اس ماہ مقدس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، رب کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن افسوس ہم اپنے لیے جنت کے دروازے نہیں، ہم دوسرے دروازے کھلواتے ہیں. ہر شخص کو چاہیے اس ماہ مقدس میں اپنے کلیجے میں احساس پیدا کرے. احساس، یہ مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، نہ بار بار ہر کسی کی زندگی میں پلٹ کے آیا کرتا ہے. جسے مل جائے اسے تنہائی میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے چاہیے. مولا تیرا انعام ہے، تو نے اتنا کرم کیا، مجھے رمضان عطا فرما دیا، رمضان دے دیا. یہ ماہ مقدس رزق بڑھانے کا مہینہ، رب بڑھاتا ہے. پھر فرمایا نمبر 10، اس ماہ مقدس میں رب کائنات کثرت کے ساتھ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتا. نمبر 11، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا ثواب رب کی بارگاہ سے روزہ دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب رب کائنات روزہ افطار کرنے والے کی جھولی میں بھی ڈالتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف روزے افطار کروانا شروع کر دیں اور رکھنے چھوڑ دیں. ہم کہیں ثواب تو اتنا ہی ملنا ہے جتنا روزہ دار کو ملنا ہے، رکھنے کی کیا ضرورت، چلو وہ ثواب افطار سے لے لیں گے. روزہ دار کا روزہ افطار کرنے سے
افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب تب ملتا ہے جب وہ خود روزہ رکھے اور رمضان المبارک کی عزت اور قدر کرے، رمضان کے احترام کو پامال نہ کرے۔ رمضان کے احترام کو پامال کرنے والا لاکھ افطار کے بڑے بڑے فنکشن کر لے اور پوری دنیا کو افطار پارٹی پہ بلا لے، لیکن اگر رمضان کی قدر نہیں کی اور جان بوجھ کے خود روزہ چھوڑا ہے، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ خود چھوڑ دینا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں روزے کی اہمیت اور قدر نہیں ہے۔ پہلے قدر کرنا شرط ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، اگر ہم میں سے کسی بندے کے پاس یہ ساز و سامان موجود نہ ہو، اور یقیناً ہم میں سے ہر بندہ یہ چیزیں اپنے پاس نہیں رکھتا کہ جو دوسروں کا روزہ افطار کروا سکے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ماحول ہے، کسی کا روزہ افطار کروانا ہو تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ سموسے کہاں سے لائیں، اتنے زیادہ کھانے کیسے بنائیں، مشروبات کے انتظام کیسے کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھجور کہاں سے لائیں۔ تاجدار کائنات کے فرمان کو سنیے گا، یہ انتظام اور انسلام ہم نے خود بڑھا کے دوسروں پہ بوجھ ڈال دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق صحابہ نے پوچھا، آقا، اگر ہم میں سے کسی کے پاس یہ ساز و سامان افطاری کے لیے نہ ہو تو ہم دوسرے کا روزہ افطار کروا کے اجر و ثواب کیسے پائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، صحابہ، اگر تمہارے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کی لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروا دیا۔ دودھ کی لسی کے، یہ بھی نہیں فرمایا دودھ کے ساتھ، کہا دودھ کی لسی بناؤ، دودھ کی لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو تب بھی افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا کہ اجر و ثواب روزہ دار کو اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور یا کسی نے پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دیا۔ اب ہمارے عرف عام میں تو ہم پانی کے چند گلاس، ایک بالٹی پڑی ہوتی، ہم تو خود 10 بندے مل کے اس بالٹی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، ایک دوسرے سے گلاس چھین رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کسی اور کا افطار کروائیں، ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے، ہر مقام پہ ادب کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پھر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کا دوسرا اجر بیان فرمایا، افطار کروانے والے کا۔ لوگوں کو روزہ افطار کروایا کریں اور بندے ڈھونڈا کریں، ایسے بندے کہ جن کے ہاں سحری اور افطاری کی سکت نہیں ہے، جو غریب ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، ان میں تلاش کریں، انہیں سحری کروائیں، افطاری کروائیں، اس میں جو ثواب زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دیا تو رب کائنات قیامت کے دن اس بندہ مومن کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا، ایسا جام پلائے گا کہ اس بندے کو پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرما دے گا، جس نے میرے روزہ دار بندے کا ایک پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروا دیا۔ بڑھ چڑھ کے دوسروں کا سوچا کرے، یہ نیکی میں رغبت والا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی
اور دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ رب کی رحمتوں کا پیغام لاتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس مہینے میں رب رحمت نازل فرماتا ہے، اس عشرے میں اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرو۔ اس مہینے کا وسط دوسرا عشرہ یہ مومنوں کی بخشش کا پیغام لے کے آتا ہے، اس مہینے میں رب سے اپنی بخشش کا سوال کیا کرو۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے اس ماہ مقدس کا وہ دوزخ سے نجات اور آزادی کا پروانہ لے کے آتا ہے۔ جب آخری عشرہ آ جائے تو رب کائنات کی بارگاہ میں دوزخ سے آزادی اور نجات کا سوال اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے کیا کرو۔ رب کائنات ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق، سعادت اور سلیقہ نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر روایت فرمایا، روزے کے باب کے اندر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا دو جہان نے فرمایا کہ ابن آدم، اولاد آدم کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے نیکی کی صورت میں، روزے کے علاوہ روزے کو نکال دے، باقی ہر نیکی ہر عمل اس کا ثواب اللہ پاک اپنی بارگاہ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی جن کا ثواب بڑھا کے 100 گنا کر دیا جاتا ہے، اور کچھ نیکیاں رب کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ رب ان کا ثواب 700 گنا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ 700 گنا تک جو ثواب ہے یہ روزے کے ثواب کے علاوہ ہے۔ عرض کی آقا پھر روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا رب کائنات فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا، ثواب نہیں بتاؤں گا کیا ہے، اس کی جزا قیامت میں خود دوں گا۔ اور محدثین نے کہ اللہ پاک فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود دوں گا، اس کی متعدد وجوہات اور تشریحات بیان کی ہیں، اس میں کو 2-3 میں آپ کے سامنے وقت کی نزاکت کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ریاکاری اور دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہم کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو دکھلانے کے لیے دے رہے ہو، ہم حج کرتے ہیں، حج کے ہمارے ہر رکن میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، شاید ہم دکھانے کے لیے حج کر رہے ہو، بتانے کے لیے حج پہ جا رہے ہو، اپنے پیسے کی نمائش کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ہر عمل جو بھی ہم کر لیں اس میں ریاکاری کا تصور آ سکتا ہے، اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ ماں پر روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ رکھا ہوا ہو تو کوئی بندہ دیکھ کے پہچان نہیں سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ صرف رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے۔ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی کسی کی خاطر بھوکا نہیں رہتا، میرا روزہ صرف میرے لیے ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی اپنے بندے کو قیامت میں خود ہی دوں گا، اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ رب اپنے روزہ دار بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔
روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کی دوسری وجہ و تشریح یہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے، کسی کا 10 گنا اور کسی کا 700 گنا تک۔ نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، صدقہ فطر ہو، نیکی ہو، بدنی نیکی، مالی نیکی، کسی قسم کی کوئی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کا اجر رب کائنات کی بارگاہ میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے 2 فرشتے لکھتے رہتے ہیں اجر کتنا ہے۔ لیکن جب روزہ دار کی باری آتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں مولا اس تیرے روزہ دار بندے نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تو بتا اس کا اجر کیا لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں لکھو گے تو وہ جو شمار میں آئے گا، لکھا تو وہ جاتا ہے جو گنتی میں آتا ہے، جس کا جو ثواب گنتی اور شمار سے ماورا ہے اسے تم کیا لکھو گے؟ کہ روزہ دار کے روزے والے عمل کا ثواب شمار سے باہر ہے، یہ احاطہ شمار میں نہیں آتا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، اسے میرے اوپر چھوڑ دو، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں خود ہی دوں گا۔ اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں خود ہی دوں گا، اور یہ بھی نہیں بتایا فرشتوں کیا دوں گا، یہ بھی نہیں لکھنا میں کیا دوں گا اپنے بندے کو، یہ مولا جانتا ہے بندے کو رب کیا دے گا۔ روزہ دار کے اجر کو بھی رب نے مخفی رکھا ہے، اتنا محبوب ہے روزہ دار اپنے رب کے ہاں، ہم اس کی رحمتوں سے محروم کیوں رہے؟ کیوں نہ ہم رب کی اس عطا پہ خوشی منائے اور خوشی کے اندر جھوم کر اپنے مولا کا حکم قبول کر کے سارے روزے احسن طریقے سے نبھانے چاہیے، کبھی روزہ چھوڑ کے غلطی نہ کرنا، کبھی نہ۔ کئی لوگوں نے ایک مہینہ پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے فدیہ کتنا دینا ہے، ہر کسی سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، رمضان میں بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، بھوک لگتی ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں ہے۔ بیماریاں مٹانے کا علاج روزہ ہے، روزہ بیماریاں مٹاتا ہے، لگاتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جس بندے نے ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، پھر اس ایک روزے کے کفارے میں وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو ساری زندگی کے روزے مل بھی جائے تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک روزے کا کفارہ ساری زندگی کے روزے نہیں بن سکتے، اور ہم پورا مہینہ چھوڑ دیتے ہیں اس بہانے سے کہ میں کام پہ جا رہا ہوں۔ کیا صحابہ کرام کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا؟ جو ایک کھجور کھا کے جہاد پہ نکلتے تھے، ریگستان میں خون بہ جاتے تھے، زخم لگ جاتے تھے۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں سنا آپ نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ گرمی بہت ہے، روزہ چھوڑ دے؟ نہیں، یہ ہم نے خود پیدا کر لیا، خود پیدا کر لیا۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ جتنے بھی دنیا میں معبودان باطلہ ہیں، باطل خدا جن کی لوگ پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کسی نے گائے کو پوجا، کسی نے ستاروں کو، کسی نے چاند کو، کسی نے پتھروں کو تراش کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اس کی عبادت کی۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی جھوٹے خدا لوگوں نے بنا لیے، انہوں نے اپنے ہر معبود باطل کے لیے ہر قسم کی عبادت کی ہے۔ ہر جھوٹے خدا کے سامنے سجدے بھی ہوئے ہیں، اس کے سامنے رکوع بھی ہوا ہے، لوگوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کا طواف بھی کیا ہے، لوگوں نے اس کے چڑھاوے بھی چڑھائے ہیں، اس کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا ہے۔ تو جتنے معبودان باطلہ ہیں، ساری عبادتیں ان معبودوں کے لیے کی جا چکی ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے بندو، ایک عبادت ایسی ہے جو کسی اور معبود کے لیے نہیں ہے، فقط میرے لیے ہے۔ کا روزہ صرف میرے لیے ہے، کسی
आबिद ने अपने झूठे माबूद के लिए आज तक रोजा नहीं रखा। कोई साबित नहीं कर सकता कि रोजा सिर्फ मेरे मोमिन बंदों ने मेरे लिए रखा है। जब इन्होंने ये यकता इबादत मेरे लिए की है तो फरिश्तों तुम ना लिखो, क्या लिखोगे? इसका अजर मैंने इतना रखा है कि रोजा मेरे लिए है, अब अजर भी मेरे जिम्मे है, क़यामत में अजर से मैं ही नवाजूंगा। और अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, अजज़ी बिही मारूफ का सीगा है। बाद किरातों के अंदर मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है, इसे मजहूल भी पढ़ा जा सकता है। एक किरात में अस्सौम ली व अना उज्जा बिही, उज्जा का लफ्ज पढ़े दूसरी किरात में तो इसका माना बनता है, रब फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और कयामत के दिन इस रोजे का अजर मैं खुद हो जाऊंगा। इस रोजे का अजर मैं खुद बन जाऊंगा। क्या मतलब? बंदा रब के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, हर ख्वाहिश से महफूज रहता है। जब कयामत का दिन होगा, रोजादार रब की बारगाह में आएगा, रब्बे कायनात फरमाएगा रोजादार को लाया जाए। जब रोजादार आएगा, रब फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तुझसे वादा किया था कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका अजर बन जाऊंगा। रब्बे कायनात अपने हुस्ने मुतलक के सारे हिजाबात हटा देगा और सारे पर्दे उठा देगा और कहेगा मेरे बंदे तूने मेरी खातिर रोजा रखा था, ले आज तेरे रोजे का अजर जो है मैं खुद तेरे सामने आ गया हूं। आज जी बढ़ के मेरा दीदार कर ले। आज तेरा अजर तेरे रब की मुलाकात में है। आज तेरा अजर तेरे रब के दीदार और ज़ियारत में है। आज अपने रब का दीदार कर। यह शरफ सिर्फ रब्बे कायनात रोजादार को अता फरमाएगा। रोजादार अपने रब का महबूब बंदा होता है। ये बात याद रखें। हर कोई दुनिया में किसी न किसी से मोहब्बत के दावे करता है, हर कोई करता है और हर किसी को किसी न किसी से मोहब्बत होती है और हो जाती है। एक दावा मेरे रब ने भी किया है, सबसे ज्यादा मोहब्बत मां की अपनी औलाद के साथ होती है। मां कहती है मैं औलाद के लिए जान दे सकती हूं, औलाद से बड़ी मोहब्बत है, यह मां का दावा है। उधर रब फरमाता है मैं अपने एक बंदे से 100 माओं से बढ़ के प्यार करता हूं। यह रब का दावा है। किसी से मोहब्बत जितनी भी हो जाए, अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो कोई बंदा किसी के मुंह से आने वाली बदबू से मोहब्बत नहीं करता। ये बात याद रखें। अगर मां को भी अपने बेटे से बदबू या बेटी से आ जाए तो मां भी कहती बेटा मिसवाक किया करो, ब्रश किया करो। मां भी कहती है, अगर ना भी कहे लेकिन महसूस तो करेगी, इस अमल से नफरत तो करेगी। किसी बंदे को दुनिया में किसी के मुंह से आने वाली स्मेल, ताफुन और बदबू प्यारी नहीं होती। महबूब प्यारा है लेकिन उसके मुंह से आने वाली बदबू प्यारी नहीं होती। रब फरमाता है बंदो एक मोहब्बत तुम्हारी है कि मुंह से बदबू आए तो तुम पसंद नहीं करते, एक मोहब्बत तुम्हारे रब की है। रब अमल ऐलान फरमाता है कि बंदा मेरी खातिर रोजा रखे तो मेरे रोजादार बंदे के मुंह से जो बू आती है, रब को वो बू भी इतनी प्यारी है कि ये मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा होती है। कोई ये ऐलान कर सकता है भला? ये मोहब्बत के ऐलान होते हैं और ये ऐलान महबूबों के लिए किए जाते हैं, महबूबों के लिए। गोया के रब रोजादार को अपना महबूब बना लेता, अपना। जिसे फिर रब कह दे खुशबू से आला है, उसे रब फिर बदबू नहीं रहने देता, उसे बदबू नहीं रहने देता। तो जिस रब ने रोजादार के मुंह की बू को खुशबू बना दिया और मुश्क से ज्यादा खुशबूतर बना दिया, और जिसकी बारगाह में रोजादार के मुंह से आने वाली बू का यह आलम है कि खुशबू से ज्यादा पसंदीदा हो गई,
उस रब की बारगाह में उस बंदे की पूरी जात और पूरे सरापा की कदर कीमत कितनी होगी। जब बू की इतनी कदर है कि रब ऐलान फरमा रहा है पूरे रोजादार बंदे की कदर कीमत, उसकी अजमत, उसका मकाम उसके रब की बारगाह में क्या होगा, क्या होगा। रब अपने रोजादार बंदे से बड़ा प्यार करता है। आखिरी बात, ताजदार कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अपने रब की रजा के लिए रब की राह में एक रोजा रखता है। ज्यादा नहीं कहा, एक रोजा। इसका मतलब यह भी नहीं है आप एक रख के बाकी छोड़ दे, नहीं, यह नफली रोजे की बात हो रही है। रमजान के रोजे फर्ज है। जिस बंदे मोमिन ने अपने रब की रजा के लिए एक रोजा रखा, रब कायनात उस बंदे के चेहरे को दोज़ख की आग से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। अब 70 साल भी दोज़ख की आग उस बंदे के चेहरे को नहीं जला सकती, इसलिए कि उस चेहरे में क़यामत में मौला का दीदार करना है, उसके लिए रोजा रखा है। और दूसरे मुकाम पर ताजदार कायनात ने सही बुखारी में फरमाया कि मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिस बंदे ने ईमान की हालत में तलबे सवाब के लिए सवाब की नीयत से रमजान का एक रोजा रखा, रब्बे कायनात उस बंदे के साबिका सगीरा तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा दे, रब उसकी बख्शिश फरमा देगा। तो रब्बे कायनात रोजादार के रोजे से कितना प्यार करता है और अपने बंदे को उसके अजर मुकाबले में कितना नवाजता है। रब्बे कायनात हमें यह समझने की तौफीक नसीब फरमाए और मेहमान महीने की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। इस महीने को जिंदगियों में पाकर जितना भी माहौल दुश्वार हो, रब्बे कायनात हमें रोजे की हिम्मत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।